اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان آیت 74۔ اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم پرہیزگاروں اور ہم کو یا ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ مومن کی 11ویں صفت کا ذکر ہے، عباد الرحمن کی۔ عباد الرحمن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں ہے، اور بندگی کی روح دعا ہے، اور دعا سے بندگی ملتی ہے، اور دعا ہی سے رب کے ساتھ اور معبود کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اور وہ عباد الرحمن ہے، ان کی دعا کا مضمون کیا ہے؟ دعا کا مضمون یہ ہے، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں اپنے ازواج اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما۔ ازواج کے سلسلے میں یہ ذکر ہے، انبیاء میں سے ایک نبی کے لیے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کے زوج کا صالح بنانا ان کے اوپر ایک احسان۔ حدیث میں ہے من سعادت المرء، انسان کی سعادت یا خوشبختی دنیاوی زندگی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ دار وسیع گھر ہو، زوجۃ مطیعہ ودابۃ سریعہ، اور تیز رفتار سواری ہو، اور فرمان بردار بیوی ہو، اور وسیع گھر ہو، اور بیوی کا فرمان بردار ہونا، اور یہ انسان کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے بعد وذریاتنا، اور اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اولاد قرآن مجید میں ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے، ورنہ اولاد جو ہے، اگر اولاد صالح ہے تو انسان کے لیے دنیا سے جانے کے بعد جب اس کے اعمال کی فائل بند ہو جاتی ہے تو ولد صالح اگر چھوڑ کر گیا ہے، ولد صالح، وہ ولد صالح جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ایک حصہ والدین کو قبر میں مل جاتا ہے۔ اولاد جو ہے وہ باقیات صالحات کہتے ہیں، صالح اولاد باقیات صالحات میں سے ہیں۔ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے ان کے سلسلہ عمل جو ہے وہ اولاد کے ذریعے جاری و ساری رہتا ہے، اور جن کی اولاد صالح نہیں ہے وہ خود نیک تھا جیسے بھی تھا، اس کی فائل بند ہو گئی، پھر اس کے حسنات میں اضافہ ہونے کے کوئی چانس، کوئی موقع نہیں ہے، بیچارہ ہے۔ قبر میں جن کا اولاد صالح ہے ان کے لیے قبر میں ثواب مل رہا ہوتا ہے، قبر کی بیچارگی میں، قبر کی تنہائی میں، قبر کی وحشت میں۔ انسان قبر جانے کے بعد ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، تو
وہ اس قبر کی بے بسی اور بے کسی میں وہ اولاد کی نیک اعمال ان کو مل رہا ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اولاد انسان کو فائدہ دیتی ہیں مرنے کے بعد، دنیا میں جب ہے، اور آخرت میں اگر اولاد کا درجہ بلند ہے، باپ بھی مومن ہے، ومن صلح من آبائہم، ادھر آیت ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، وہ دائمی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے باپ دادا جو ہے اگر صالح ہیں تو ومن صلح من آبائہم، اگر باپ صالح ہے بیٹے کے درجے کا نہیں ہے، مثلاً آغائے انصاری تقویٰ کا ایک بلند معراج کے اوپر فائز ہے، صاحب مقاصد، آغائے انصاری کے والد مومن ہیں لیکن اپنے بیٹے کے درجے کے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اور آغائے انصاری کے والد صاحب کو بھی بیٹے کے درجے پر جو ہے وہ مقام ملے گا۔ یہ دیکھو کتنا فائدہ ہے، یہ ومن صلح، وہ جنات عدن میں جائیں گے۔ اگر اس کے باپ نے نہیں جانا، کسی اور کمتر جنت میں جانا ہے، تو وہ بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ جنت عدن میں لے جایا جائے گا۔ بالعکس بھی ہے، اور اگر باپ جو ہے بلند درجے کا ہے اور بیٹا فرزند جو ہے وہ کم درجے کا ہے، تو باپ اپنے اولاد کو، اگر صالح ہو تو، صالح نہ ہو تو پھر یہ اس قابل نہیں ہوتا شفاعت کے ملنے کے لیے۔ یعنی باپ بھی بیٹے کی شفاعت کرتا ہے، بیٹا باپ کی شفاعت کرتا ہے، یہ بھی شفاعت ہے نا، سفارش کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ شفاعت ہر کسی کو نہیں ملتی، شفاعت خواہ ائمہ کی شفاعت ہو، یا قرآن کی شفاعت ہو، یا اپنے علاقے کے عالم کی شفاعت ہو، یا والدین کی شفاعت ہو، یا اولاد کی شفاعت ہو، جس کی بھی شفاعت ہو، یا جس پر آپ نے احسان کیا ہے۔ فرض کر لیجیے کہ آپ نے ایک شخص کے اوپر احسان کیا ہے کہ خود احسان کرنے والا اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کا وہ جس پر احسان کیا، فقیر مسکین تھا، عابد و زاہد، فقیر مسکین، اس پر رحم کھایا اور آپ نے اس کی مدد کی۔ قیامت کے دن دیکھا اس فقیر مسکین کا بہت بلند درجہ ہے، اور آپ جس نے اس کو احسان کیا ہے اس کا اتنا درجہ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کی شفاعت کر کے لے جائے۔ شفاعہ بہت ہے قیامت کے دن، یعنی اگر شفاعت کے اہل اور قابل ہو جائیں تو۔ لہٰذا اولاد دو جگہ فائدہ ہے، مرنے کے بعد اولاد کے اعمال صالحہ والدین کو مل جاتے ہیں ان کے ثواب کا حصہ، اور قیامت کے دن بھی اگر اولاد بلند درجے کے ہیں تو اولاد فائدہ دیتی ہے۔ قرآن میں دو تین جگہ پر اس چیز کا ذکر ہے، ایک یہاں پر سورہ رعد میں ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، یعنی دائمی جنت میں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا بھی۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ عباد الرحمن کی دعا ہے۔ دعا کرنے کا سلیقہ آنا بھی ایک نعمت ہے، ایک سوجھ بوجھ کی علامت ہے، ایک شعور و آگہی کی علامت ہے کہ کیا دعا کرنا چاہیے۔ اور دعا مانگنے کا سلیقہ اگر آپ کو بہتر سلیقہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جن کو آپ واسطہ بناتے ہیں ان کو بھی پسند ہے سلیقہ، اگر سلیقہ آتا ہے۔ کہتے ہیں ایک زائر، پہلا زائر تھا امام رضا کا،
اس نے یہ روایت پڑھی تھی کہ امام رضا کے پہلے زائر کی 3 حاجتیں پوری ہوں گی امام رضا کی توسل سے۔ تو یہ پہلا زائر ہے، وہ امام رضا کی زیارت کو پہنچتا ہے اور کہتا ہے امام آپ نے میری 3 حاجتیں جو ہے وہ پوری کرانا ہے اللہ سے، 2 کو میں نے آپ کے لیے معاف کر دیا، صرف ایک حاجت میری جو ہے وہ پوری ہو جائے، صرف ایک۔ وہ ایک یہ ہے کہ میری ساری دعائیں قبول ہو جائے۔ سلیقہ ہے، ہاں جی، اتنا سمجھدار آدمی تھا، ہاں جی، مانگنے کا سلیقہ ہے۔ ساری دعائیں قبول ہو جائے تو اس نے بہت کچھ حاصل کیا نا، ایک تو نہیں حاصل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، یہ شعور نہیں آتا، دعا کا شعور نہیں آتا، مانگنے کا شعور نہیں آتا۔ مثال ماں اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہے تھے، ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو صحابی نے رسول اللہ کی مدد کی، کہا جی آپ تشریف رکھیں میں ایک کام کرتا ہوں۔ جو بھی کام تھا، کمرے میں کوئی چیز سیٹ کرنا تھی، وہ کام کیا۔ وہ جانے لگا تو رسول اللہ نے فرمایا کوئی حاجت ہے؟ وہ بھی سمجھدار صحابی تھا، رسول کی تربیت یافتہ۔ جی ہے، ہاں بتاؤ۔ جنت، مجھے جنت چاہیے۔ رسول اللہ سوچ میں پڑ گئے، کہا میں جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں، آپ نے جو کہا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں جنت کے لیے تیری ضمانت دیتا ہوں ایک بات پر، سجدے کو طول دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا، سجدے کو طول دے دو۔ مفت میں نہیں ہوتا نا جی۔ دیکھو مانگنے کا سلیقہ ہے، صحابی کا سلیقہ دیکھو، اگر سلیقہ نہ ہوتا تو وہ پیسے کوئی مال شال، کوئی دنیاوی جی میرے لیے دعا فرمائے کہ میرے رزق میں وسعت آ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مانگتا نہیں، اس نے بہت بڑی چیز مانگی۔ یہاں پر وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، عباد الرحمن دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو تقوی اور پرہیزگاروں کا ہراول دستہ بنا، امام بنا، متقین اور تقوی کرنے والوں کا رہنما بنا۔ یہ قرآن کا ایک سیاق ہوتا ہے، ظاہری معنی ہوتا ہے، اور پھر اس کے تطبیق ہے یا بطن ہے، بطون ہے، الی 7 ابطن او الی 70 ابطن، 70 بطون تک ان کی معانی ہوتے ہیں۔ اس کا جو ظاہری معنی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے وہ ہے متقین کا ہم کو رہنما بناؤ، کہ ہماری ہدایت سے، ہماری کوششوں سے، ہمارے سمجھانے سے لوگ متقی بن جائیں، اور وہ تقوی کریں۔ اس لیے تقوی کریں چونکہ ہم نے ان کو تقوی سکھایا ہے، رہنما بن گئے، متقین کے لیے ہم کو رہنما بنا۔ ایک اس قسم کی دعا ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ اگر آپ رسالت مآب حضرت علی علیہ السلام کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تبلیغ کے لیے، تو فرمایا یا علی لَن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا۔ تمام مصادر میں ہے، کسی ایک فرقے کے اس میں نہیں ہے، تمام مصادر میں یہ حدیث موجود ہے۔ علی اگر آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک شخص کی بھی ہدایت کرے، یا آپ کے لیے پوری روئے زمین سے بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس، پوری روئے زمین سے بہتر ہے۔ پورے عرض کی اگر حکومت مل جائے، دولت مل جائے، ثروت مل جائے، خزانے مل جائیں، اس کے برابر ہے نہیں، اس سے بہتر ہے کیا؟ ایک آدمی کی ہدایت۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ایک آدمی کی ہدایت۔ ایک آدمی کو اگر آپ نے متقی بنا دیا، اگر آپ نے بہت سے لوگوں کو متقی بنا دیا، کیا بات ہے، کیا درجہ ہے آپ کا۔
امام زین العابدین کی حدیث ہے اس جگہ کہ حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے حضرت اللہ تعالیٰ نے وحی میں ارشاد فرمایا، یا موسیٰ حبب خلقی الی وحببنی الی خلقی، لوگوں کو میرا محبوب بنا اور مجھے لوگوں کا محبوب۔ موسیٰ نے عرض کیا خدایا وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا من رد لی عابقا او ہدا ضالا، جو کسی بھاگے ہوئے غلام کو واپس کرے، کسی گمراہ کو راستہ دکھائیں، اس کے لیے کیا ہے؟ 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے، جس کا دن روزے کی حالت میں اور رات عبادت کی حالت میں ایک گزارا ہو ایک ایسا سال۔ من ہدی لی ضالا او رد لی عابقا، ایک بھاگے ہوئے غلام کو واپس کرے، ایک کو، او ہدی لی ضالا، یا ایک گمراہ کو ہدایت کرے، تو 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ کس قسم کا 100 سال؟ جس میں دن رات عبادت میں ہو، رات کو عبادت اور دن کو روزہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا خدا یہ وہ عابق کون ہے؟ فرمایا وہ عابق وہ ہے جو حلال حرام کو نہیں جانتا، جی وہ میری بارگاہ سے دور بھاگا ہوا غلام کی طرح ہے، میری بارگاہ میں نہیں ہے، حلال و حرام کے دائرے میں نہیں، میری بندگی کے دائرے میں نہیں ہے۔ اس کو آپ نے حلال و حرام سکھایا اور دائرے میں آ گیا، عباد الرحمن میں آ گیا ایک آدمی کو۔ وہ گمراہ بندہ کون ہے؟ فرمائے جو اپنے وقت کی حجت کو نہیں پہچانتا تھا، آپ نے پہچانوایا، وہ ہے۔ پھر امام زین العابدین نے فرمایا بشارت ہو ہمارے علماء کو، ہمارے شیعوں کے علماء کو، جن کو یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دعا ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم کو یہ مقام دے دے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کا مقام دے دے، لوگوں کو میری طرف سے ہدایت کا مقام دے دے، لوگوں کو میری طرف سے تقوی اختیار کرنے کا جو موقع ملا ہے وہ درجہ مجھے عنایت فرمائیں۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ پھر وہ لوگ جن کی آپ نے ہدایت کی ہے، آپ نے راہ راست پر لایا ہے، آپ نے ان کو نماز سکھائی، عبادت سکھائی، حلال و حرام سکھایا، اور وہ پھر عمل کرتے جائیں گے، جتنا وہ عمل کرتے ہیں وہ ثواب آپ کو پتہ چلا اس حدیث سے۔ یہ دو حدیث ہے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہاں ایک ادبی بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے کہ یہاں متقین جمع ہے، امام مفرد ہے، ائمہ ہونا چاہیے، للمتقین ائمۃ، ہم کو امام بناؤ۔ امام مفرد کیوں آیا؟ مفسرین نے اس کی توجیہ کی ہے، جواب دیا ہے۔ اہل بیت کی ایک قرأت ہے اس آیت کے ذیل میں، اس میں فرمایا اس طرح ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا، دعا اس طرح ہے کہ ہم کو مولائے متقیان عنایت فرما، متقین میں سے ہمارے لیے امام عنایت فرمایا۔ تو آپ کے لیے امام عنایت فرمایا ہے نا، یہ اس قرأت کے تحت جو ہے معنی اور ہو جاتا ہے کہ ہم کو ایک امام متقین، امام المتقین عنایت فرما۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ، متقین میں سے ایک امام عنایت فرما، رہنما عنایت فرما، کہ ہماری نجات کا باعث ہو جائے۔ ایک روایت ہے، بطن کہتے ہیں، تطبیق کہتے ہیں، ابو سعید راوی ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اس آیت میں ازواجنا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا حضرت خدیجہ ہے۔ فرمایا ذریاتنا کون ہے؟ کہا فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ فرمایا قرۃ اعین کون ہے؟ کہا حسن و حسین۔
اور سوال ہوا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، امام کون ہے؟ جواب دیا علی ہے۔ یہ روایت ہمارے مصادر میں نہیں ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، شواہد التنزیل ایک تفسیر ہے، اہل سنت کا ایک جید عالم دین ہے، ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے شواہد التنزیل، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے، اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے جنت۔ غرفہ بالا خانے کہتے ہیں، غرفہ بالا خانوں میں ہوں گے، اور یہ اشارہ ہے بالا خانوں میں ہونے کہ مطلب غرفہ یعنی جنت کے بلند درجات میں ہوں گے یہ عباد الرحمن، جن میں یہ مذکورہ اوصاف پائے جاتے ہوں، وہ لوگ بالا خانوں میں ہوں گے، یعنی اونچے درجے کے لوگ ہوں گے، جنت میں اونچے درجے کے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ بما صبرو، یہ جو اونچا درجہ ہے جنت میں ایسے نہیں ملا ان کو، بما صبرو، یہ جن چیزوں کا ذکر کیا ہے پیچھے یہ ویسے نہیں حاصل ہوتا، صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، یقین چاہیے، ایمان چاہیے، یقین اور ایمان ہو تو صبر آتا ہے، اور اگر آپ کو یقین اور ایمان نہیں ہے اور عاقبت کے اوپر جو ہے وہ پختہ مضبوط یقین نہیں ہے، صبر نہیں آتا آپ کو۔ مجھے اگر یہ وہ یقین نہیں ہے، مجھے نماز آہستہ پڑھنے کا صبر نہیں آتا، اور چھوڑو جی سجدے میں دیر تک رہنے کا صبر نہیں آتا، ذکر ختم ہونے تک سجدے میں رہنے کا صبر نہیں آتا، جلدی اٹھاتا ہوں، کہاں جانا ہے، بہرحال جہاں بھی جانا ہے سجدہ چھوڑ کے جلدی اٹھنے میں جلدی ہے، صبر مانگتا ہے۔ قرآن میں ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اگر آپ کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بندگی کا شعور نہیں ہے، عشق الہی نہیں ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کا تم کو پتہ ہی نہیں اس میں کیسے صبر کرو گے؟ صبر نہیں آتا، جاہل کو صبر نہیں آتا، علم اور معرفت والے کو صبر آتا ہے، اس میں عشق ہوتا ہے، وہ تو سجدہ چھوڑنے میں صبر نہیں آتا، سجدہ چھوڑنا مشکل ہے اس کے لیے، عبادت میں کوتاہی کرنا مشکل۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہاں جنت میں جب جائیں گے تو ان کا استقبال ہوگا تحیت و سلام کے ساتھ۔ یہ وہ جہنم کے بارے میں کہا ہے نا، تخاصم اہل النار، جہنم میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور اس کے ساتھ کینہ اور عداوت میں جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی ہوگا جہنم میں، جی لڑائی اور جھگڑا اور اس کو برا بلا کہنا، اس کے اوپر تو اور جنت میں سلامن سلامہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی فضا ہوگی، تحیتاً، اور تحیہ اور سلام آپس میں اگر ہے تو ٹھیک ہے، نعمتوں میں سے۔ اگر یہ تحیت سلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے تو جنت میں جتنی بھی نعمت ہے جس کو کسی ذہن نے نہیں سوچا اور کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی نے تصور نہیں کیا، وہ ساری نعمتیں موجود ہوں، وہ ایک طرف اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، جی تو ایسے کیف وجد میں آتا ہے جنتی، اور جو لطف اور جو لذت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام و تحیت آنے میں ہے، جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی
اکبر ہے، قابل وصف و بیان نہیں ہے، اکبر من ان یوصف۔ خالدین فیہا، پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہاں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ سال نہیں رہنا ہے، ہاں جی، ہمیشہ رہنا ہے۔ حسنت مستقر و مقام، اس بہترین ٹھکانے میں، وہاں سے نکلنے کی بھی خوف نہیں، ختم ہونے کی بھی خوف نہیں، زندگی ابدی زندگی ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ کہہ دیجیے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا، اب تم نے تکذیب کی ہے اس لیے سزا لازمی ہو گئی۔ قل، کہہ دیجیے ما یعبأ، اللہ تمہاری پرواہ ہی نہیں کرتا، جہاں جانا ہے جاؤ، تمہاری کوئی قیمت نہیں تھی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، یعنی تم مناجات کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، دعا اور عبادت سے تم کو قیمت ملی ہے، اگر یہ دعا عبادت نہ ہوتی، ما یعبأ بکم ربی، تمہاری پر تم کو کوئی قیمت دینے کے لیے حاضر نہیں اللہ تعالیٰ۔ انسان جب عابد نہیں ہے، خدا کی بندگی میں نہیں آتا ہے، کوئی قیمت اس کی نہیں ہوتی۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے لولا دعاؤکم، تمہاری عبادتیں نہ ہوتی، دعاؤکم یعنی تم جو عبادت کرتے ہو، دعا سے عبادت مراد لی جائے تو تم جو عبادت کرتے ہو، عبادت کرنے سے تم میں قیمت آ گئی ہے، اگر یہ عبادتیں تمہاری نہ ہوتی تو تمہارا کوئی وزن نہ ہوتا، تمہاری کوئی قیمت نہ ہوتی۔ یہ 2 تفسیر ہے۔ تیسری تفسیر ہے لولا دعاؤکم، اگر تم کو دعوت دینا مراد نہ ہوتا، لولا دعاؤکم، تم کو دعوت دینا، اگر تم کو دعوت الی الحق دینے کا سلسلہ نہ ہوتا، حق کی طرف بلانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو تمہاری کوئی قیمت نہیں تھی۔ اب چونکہ دعوت الی الحق ہے اور حق کی دعوت سننے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، حق کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ورنہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لولا دعاؤکم فقط کذبتم، اس دعوت کی تم نے تکذیب کر دی ہے، پس تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ تمہاری کوئی قیمت تھی، کس میں قیمت تھی تمہاری؟ کہ تم تک دعوت حق پہنچ رہی تھی، دعوت حق جو ہے تم نے قبول کرنا تھا، اس کے لیے تمہارے وجود کو جواز مل رہا تھا، ورنہ تمہارا وجود و عدم برابر ہے۔ فقط کذبتم، یہ تیسری تفسیر جو ہے وہ ہمارے نزدیک بہتر ہے، اس لیے کہ ایک اور آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لیا اور شکر کرے تو اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یہ ایمان اور شکر سے انسان اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔